صاحبہ نے جیسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے نظر آتا منظر دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جیسے جو چہرہ تھوڑی دیر پہلے لال گلابی ہو رہا تھا، اس وقت اس کا رنگ خوف کے مارے سفید پڑ چکا تھا۔ اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، پر ایسا کہاں ممکن ہے؟ ہر خواہش وقت رہتے کہاں پوری ہوتی ہے، جو صاحبہ کی بھی پوری ہو جاتی۔ سامنے اس کی مامی ہاتھ میں ایک فائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ ان کے قریب علینا کھڑی ہاتھ میں اس کا موبائل پکڑے طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھتے مامی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئیے آئیے چودھرانی صاحبہ۔ وہ صاحبہ کا پاک رنگ دیکھتی بولی تو علینا بھی اپنی نظریں اس پر جما کے سچ سچ بتا کہاں سے آ رہی ہے اس وقت؟ مامی کے سوال پر صاحبہ نے تھوک نکلتے حلق تار کیا تھا۔ نہر پر گئی تھی، بس آواز کی لڑکھڑاہٹ چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ کس سے ملنے گئی تھی نہر پر؟ کڑک آواز میں پوچھا گیا سوال اس کے اذعان ہٹا کر گیا۔ کسی سے بھی نہیں، میں تو بس ہوا کھانے گئی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کی صحیح نشاندہی کر رہا تھا۔ یہ سج سنور کا لال جوڑا پہن کر لالی پاؤڈر لگا کر کون سی ہوا کھانے گئی تھی؟ ہاں؟ صاحبہ کا دھیان ان کی باتوں سے زیادہ ان کے ہاتھ میں پکڑے پال بار تھا۔ جواب دے، وہ آپ کی توجہ کا بولی تو صاحبہ تھڑا اٹھی۔ اچھا یہ بتا، یہ کالج میں داخلے کا فارم بھی تجھے نہر سے ملا تھا؟ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے منہ پر ماری تو وہ جلدی سے فائل پکڑ کے ہاتھوں میں پکڑے پیپرز پر نظر پڑتے صاحبہ کی جان میں جانے یوں لگا جیسے کسی نے سینے پر رکھا بھاری پتھر ہٹا دیا ہو۔ یہ میں نے اپنی سہیلی کو پیسے دے کر شہر سے منگوایا، تو میں گاڑ بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے سانس سے سانس ملاتے پر مشکل جواب دیا تھا۔ اچھا، اور یہ موبائل بھی اسی سہیلی سے منگوایا ہوگا نا؟ ان کی طنزیہ بات پر تیزی سے اس بات میں سہ لگا کہ جی کافی زیادہ پیسے دے کر منگوایا تھا، مجھے نانا نے کافی زیادہ پیسے دے رکھے، ان میں سے ہی منگوایا۔ اس کے بعد وہ سرحلات اس کی طرف آئی۔ میری نظر ہے تم پر، یاد رکھنا۔ چلو علینا۔ اسے تنبیہ کرنے کے بعد وہ علینا کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی کمرے سے نکل گئی۔ علینا چند قدم چلتی اس کے قریب آئی، اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھنے لگی۔ یاد رکھنا جو اماں نے کہا، کہیں نہر کی ٹھنڈی ہوا گلے کو نہ پڑ جائے۔ طنزیہ کہتی وہ موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا کر خود بھی کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد صاحبہ نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ باندھ کے اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ اپنی محسوس جگہ سے لاکر کی چابی نکال کر لاکر چیک کرنے لگی۔ سامنے ہی کچھ کاغذات پڑے نظر آ رہے تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے پیپرز پکڑ کر کھولے تو یہ دیکھ کر سانس میں سانس آئی کہ اس کے اور اورحان کا نکاح نامہ ان ماں بیٹی کی نظروں سے اوجھل رہا تھا، ورنہ آج قیامت آ جاتی۔ 2 سال سے وہ کسی نہایت قیمتی چیز کی طرح ان کاغذات کی نگرانی کر رہی تھی۔ صاحبہ اورحان کا نکاح جو آج سے 2 سال پہلے اورحان کی ڈیمانڈ پر ہوا تھا۔ صاحبہ پہلے راضی نہ تھی یوں چھپ کر نکاح کرنے پر، لیکن اورحان کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنی محرم بنانا چاہتے بغیر کسی جائز رشتے کے، تنہائی میں ملاقات کر کے وہ نہ خود گناہ گار بننا چاہتا اور نہ ہی صاحبہ کو۔ انہیں وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر وہ خود صاحبہ کے گھر والوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اسے مانگ لے کر پورے حق سے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ صاحبہ کو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ کاغذات واپس ان کی جگہ پر رکھنے کے بعد اس نے موبائل آن کر کے لاک کھولا تو اورحان کی بے شمار کالز آ چکی تھی۔ اس کے موبائل پر پاسورڈ لگا تھا، جس کی وجہ سے علینا اس تک رسائی نہ حاصل کر سکی۔ اورحان کو کال کرنے کے بعد اسے سب صورتحال سے آگاہ کرنے کا سوچنے لگی، پر پھر یہ سوچ کر ٹال گئی کہ کیا چھوٹی سی بات کے لیے اسے پریشان کرنا، پر یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ شفان آج لیلا اور ہادی کے ساتھ لنچ پر آیا تھا۔ ہادی کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے ایک ضروری کام کا کہتے ہوئے نکل گیا۔ اب وہاں صرف لیلا اور شفان بیٹھے تھے۔ تم جانتی ہو نا، ہماری ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اگلے ہفتے ہم واپس پاکستان جا رہے ہیں، تو تم کب تک اپنے پیرنٹس سے ہمارے بارے میں بات کرو گی؟ شفان کے سوال پر لیلا کے تاثر کچھ بیزار سے ہو گئے تھے، جسے شفان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہمارے بارے میں کیا بات کروں گی؟ وہ ناسمجھی کا تاثر دے رہی تھی، واقعی نہیں سمجھ رہی تھی، یہ بات شفان جان نہ سکا۔ ہماری شادی کے بارے میں آپ کے دعویٰ نے واضح الفاظ میں بات کی۔ کام آن شپو، اتنی جلدی کس بات کے؟ ہم کون سا بوڑھے ہو رہے ہیں؟ لیلا کی بات وہ اس سے دیکھا رہ گیا۔ لیلا دیکھو، تم نے ہمارے رشتے میں پہل کی، میری طرف قدم بڑھا ہے تو میں نے تمہارا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ تم سے دعواں دار محبت نہ سر، لیکن تم میری اچھی دوست ہے، مجھے لگا تم ایز اے لائف پارٹنر میری اچھی ثابت ہوگی۔ اب جب کہ ہماری ڈگری بھی مکمل ہو چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم حلال رشتے میں بن جائے، یوں ریلیشن شپ میں رہنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ تم اچھے سے جانتے ہو اس کے سنجیدہ ترین انداز پر لیلا سیدھے کو بیٹھی۔ شفان عام طور پر بھی سنجیدہ ہی رہتا تھا،
پر اس وقت اس کے لہجے کی سنجیدگی بہت گہری تھی. لیکن شفان ابھی تک تم نے کوئی بزنس بھی شروع نہیں کیا، پھر شادی کیسے؟ لالا کے سوال پر شفان کے ماتھے پر بال پڑ گئے تھے. میرے بھائی کا ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے، ہم بھائی مل کر اس سے ہی شہرت کی بلندی پر پہنچائے گی. ہمارا کچھ بھی الگ نہیں، یہ بات میں پہلے بھی کلیئر کر چکا ہوں. وہ دو ٹک الفاظ میں اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کر. لیکن شفو اپنا بزنس اپنا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ ہاتھ اٹھا کر اسے درمیان میں رک گیا. میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم الگ نہیں. تم فیصلہ کر لو کہ میرے ساتھ جائز رشتے میں باندھنا چاہتے ہو یا راستہ الگ کرنا چاہتی ہو. وہ شاید آج اسے بالکل بھی ڈیل نہیں دینا چاہتا تھا. تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی. میں تمہارے پاکستان جاتے ہی گھر بات کروں گی. اس کی بات پر شفان کا منہ تھوڑا نارمل ہوا. لنچ کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئے. مجھے وہ آئس کریم کھانی ہے. لالا نے سڑک کے پار بنے آئس کریم پارلر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا گیا. اوکے گاڑی میں بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں. وہ اسے کہتا ہو سڑک پار کر کے لالا اسے دور سے دیکھتی وہ ہاتھ میں آئس کریم کے دو کپ پکڑ اس کی طرف آ رہا تھا. جب ایک دم تیز رفتار گاڑی اس کے قریب آتی اسے ٹکر مارتی دور گرا گئی. اس کی طرف دیکھتی لالا کی چیخ نکل گئی. وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر اس طرف بھاگے جو خون میں لت پڑا تھا. پر اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ایک گاڑی اس کی دائیں ٹانگ کے اوپر سے گزر گئی. لالا چیختی اس کے قریب پہنچی اور چلا کر لوگوں سے مدد کی اپیل کرنے لگی. کسی کی مدد سے اسے گاڑی میں ڈال دی. وہ ہسپتال کی طرف بڑھ گئی. اسے ICU میں داخل کر لیا گیا. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اس کے گارڈ والوں کو بلایا جائے. ہادی نے اورحان کو کال کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی. وہ اسی دن رات کی فلائٹ سے لندن آ گئے. اگلے دن شفان کا آپریشن ہوا اور اس کی آدھی ٹانگ الگ کر کے مصنوعی ٹانگ لگا دی گئی. بلوچ خاندان کے لیے یہ جھٹکا کسی قیامت سے کم نہ تھا. وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا. اورحان نے بہت مشکل سے سنبھالا. ہادی یہی تھا جبکہ لالا کل رات ہی واپس گھر جا چکی تھی. لیلا کہاں ہے؟ مجھ سے ملنے نہیں آئی. وہ اگلی رات ہادی سے سوال کر کے تو ہادی نظر چرا گیا. ہاں بزی ہو شاید. اس کی بات پر شفان نے غور سے اسے دیکھا جو نظر چرا رہا تھا. میری آنکھوں میں دیکھو، مجھے صحیح جواب دو. شفان کی بات پر ہادی گہری سانس بھر کر رہ گیا. آج نہیں تو کل اسے پتہ لگنا ہی تھا. پھر آج کیوں نہیں؟ لالا نے کہا ہے کہ وہ تم جیسے معذور انسان کے ساتھ زندگی گزار کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی. وہ اب تم سے مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی. اس کا کہنا ہے کہ وہ ڈائمنڈ رنگ اور مہنگے تحائف تم سے اپنی خوشی سے اسے دی ہیں، اس لیے انہیں واپس کرنے کا کوئی جواز نہیں اس کے پاس. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا جبکہ شفان کی آنکھیں بے یقینی اور تکلیف کے احساس سے نم ہو گئی. اس کی اتنے سالوں کی ریاضت کا یہ پھل تھا کہ اس پر جان لٹانے میں اسے معذور کہہ کر حالاتہ توڑ کر چلی گئی تھی. ہاں وہ معذور ہو گیا تھا. اب لفظ معذور اس کی پہچان بن گیا تھا. اپنی بے بسی پر وہ دھیرے سے ہنسیا. پر ایک آنسو چپکے سے آنکھ سے نکلتا داڑھی میں جذب ہو کر اس کا مان رکھ پر اس دن کے بعد ایک گہری چپ تھی جو اس کے وجود کا احاطہ کر گئی تھی. باسی صاحبہ حویلی سے نہ نکل سکی. مامی اور لیلا نے اس پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی. اس پریشانی میں وہ موبائل بھی بہت کم استعمال کر رہی تھی. وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا. انمر چودھری کا غضبناک تیور لیے کمرے میں داخل ہوئے. ان کے تیور دیکھ کر صاحبہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی جبکہ وہ ایک دم چیل کی طرح اس پر جھپٹے اس کے نازک وجود کو اپنے تھپڑوں اور لاتوں کی زد میں لے آئے. چیختی چلاتی رحم کی اپیل کرنے کے بعد اس وقت اس کی کوئی بھی نہ سن رہا تھا. بے غیرت لڑکی دشمنوں کے لڑکے سے پیار کی پینگیں بڑھائی ہیں، ہماری عزت کو مٹی میں ملائے گی تو. ہاں میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا. اس کی مار سے نڈھال کو اب مزاحمت کیے بغیر اونچی آواز میں روتی چلی جا رہی تھی اور اس کو رحم نہ آیا. دروازے میں کھڑی لیلا مامی ہاتھ باندھے مسکراتی نظروں سے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھی جبکہ فائق دوستوں کے ساتھ ملک سے باہر گیا ہوا تھا. کب سے تیرا چکر چل رہا ہے؟ اور ہاں بلوچ سے سچ سچ بتا. ان کی درشتگی سے پوچھے سوال پر وہ روتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی. جھوٹ بولے گی؟ ہاں میں مجھ سے جھوٹ بولے گی؟ انور چودھری سے وہ تیش سے کہتا اس کے پیٹ میں زوردار سے ٹھوکر مار گیا تو تکلیف کے باعث صاحبہ چلا اٹھی. بول جواب دے. کب سے ہماری آنکھوں میں دھول چونکا اس کے ساتھ منہ کالا کر اب اس کے بال مٹھی میں جگڑتا پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی. میں کچھ بھی نہیں جانتی. تکلیف کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے. علینا موبائل پکڑ اس کا. اس کے بعد سنتے علینا پھوٹی سے کمرے میں داخل ہوتی اس کے کمرے کی تلاشی لیکن موبائل ڈھونڈنے لگی اور بلاہر وہ اسے الماری میں صاحبہ کے کپڑے میں چھپا مل گیا. بابا سائیں یہ لاک ہے. اس کے بعد انور نے علینا کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر صاحبہ کے آگے کیا. جلدی لاک کھول اس کا.
اس کے حکم پر وہ روتے ہوئے نفے میں سانس لاگے تو انور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیاں زبردستی موبائل کے فنگر پر رکھی۔ کلک کی آواز کے ساتھ موبائل ان لاک ہو گیا۔ موبائل کے وال پیپر پر صاحبہ اور ارحان کی ہنسی مسکراتی تصویر جگمگا رہی تھی۔ حسین مرد دیکھا لینا کی آنکھیں پھیل گئی، جبکہ گیلری کھول کر تصویر دیکھتا انور پاگل ہوا تھا۔ کال لاگ اور میسیجز ختم کر دیے گئے تھے پہلے ہی، جبکہ کانٹیکٹس میں ایک نمبر جگمگا رہا تھا جو سردار کے نام سے سیو تھا۔ انور موبائل جیب میں ڈالتا پھر سے صاحبہ کو پینے لگا، پر وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، بس چپ چاپ سے سکتی تھی۔ مرنے دے اس ناہنجار کو یوں ہی، کوئی اسے پانی کا گھونٹ تک نہ دے گا۔ اس کا انجام ایسا ہوگا کہ پورا گاؤں آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھے گا۔ نفرت سے کہتا وہ اسے ٹھوکر مارتا، اس کا موبائل لے کر کمرے سے نکل گیا۔ مامی بھی ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے شوہر کے پیچھے ہی نکل گئی تھی۔ علینا دھیرے سے چلتی اس کے قریب آئی، پاؤں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بہت برا ہوا بی بی کے ساتھ، کیسا محسوس ہو رہا؟ یقیناً بہت اچھا محسوس کر رہی ہوگی نا؟ انجوائے بی بی اس کی حالت پر کیا خلقہ کا ہنسی، وہ خود بھی باہر نکل گئی پر اپنے پیچھے دروازہ بند کرنا نہ بولی۔ وہ زمین پر بے یار و مددگار نڈھال پڑی، اپنی بے بسی پر رو رہی تھی، پورے جسم میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ نے ہاتھوں کے سہارے اٹھنا چاہا پر منہ کے بل گر پڑی۔ سردار، وہ اس مہربان کو پکارتی تکلیف نہ سہتے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی تھی۔ وہ کل سے صاحبہ کو کال کر رہا تھا پر اس کا نمبر بند رہا تھا۔ لالا سائیں چھوٹی بیبیوں نے شہر جانا ہے، مالکن پوچھتی ہے کہ گاڑی تیار ہے؟ علی عرف چھوٹو کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ علی 1 سال پہلے ارحان کو شہر کی سڑک پر روتا ہوا ملا تھا۔ 15 سال علی بالکل بے یار و مددگار تھا جسے ارحان نے سہارا دیا اور یوں وہ اس کا چھوٹو بن گیا۔ اسے 1 سال میں وہ اسے بہت پیار ہو گیا تھا۔ ارحان اسے بہت مشقت والا کام نہ کرواتا، اس کا کام بس اتنا تھا کہ وہ ارحان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا، اس کی گاڑی کو صاف رکھتا تھا۔ ہاں کہو گاڑی تیار ہے، وہ لوگ آ جائیں، وہ کہتا۔ ایک دفعہ پھر صاحبہ کے نمبر پر کال ملانے لگا جس کا نمبر 2 دن سے بند تھا۔ ارحان کی پریشانی کی انتہا تھی۔ وہ 2 ماہ قبل ہی لندن سے واپس آیا تھا۔ شفا نے اس کے ساتھ آنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ ارحان نے اسے زیادہ فورس نہیں کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود کو سنبھالے جس قدر جلدی ہو سکے۔ افغان کا یونیورسٹی میں ہر سال چل رہا تھا، پھر کچھ ماہ بعد اسے بھی لندن چلے جانا تھا، اس لیے گھر والے چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے افغان اور میسا کا نکاح ہو جائے، اس لیے آج کل گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ گھر والوں نے ارحان پر بھی کافی زور دیا تھا شادی کے لیے، پر وہ فی الحال ان کو ٹال گیا تھا۔ رومی کا ہاتھ پکڑے ذوحان باہر آئی تو وہ فی الحال موبائل جیب میں رکھتا ان کے لیے دروازہ کھول کے، پر اس کے دھیان کی سبھی داغے صاحبہ کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ نیم دراتی جب مامی کی ملازمہ ہاس کھانے کی ٹریلی کمرے میں داخل ہوئی۔ پچھلے 3 دن سے وہ روز اس وقت اسے کھانے کی ٹرے دے جایا کرتی تھی جسے صاحبہ چپ چاپ پیٹ میں اتار لیتی، کیونکہ بھوک سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی بہت ضروری تھا۔ ملازمہ کھانا دینے کے بعد دروازہ واپس بند کر گئی تھی، جبکہ صاحبہ بمشکل اٹھ کر تھوڑا سا کھانا کھاتی ٹرے بڑے کھسکا گئی۔ ارحان کو سوچ سوچ کر اس کا دل ہول رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے رابطہ نہ کرنے پر کس قدر پریشان ہوتا۔ وہ بھی بیٹھی یہ سوچی جب دروازہ پھر سے کھلا، جبکہ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر صاحبہ کا گلا خوف کے مارے خشک ہو گیا اور آنکھیں پھیل گئی۔ اب تک تو اسے پہلے والی مار بھی نہ بولی تھی کہ اس کا ماما پھر سے آدم کا تھا۔ یہ پکڑ موبائل میں اپنے عاشق کو کال ملا، اسے کہا کہ آج رات تو اسے ملے گی نہر پر۔ اس کا موبائل اس کے آگے پھینک گیا تو اس کا مقصد سمجھے وہ روتے ہوئے نبے میں سہلانے لگی۔ پلیز معاف کر دے ماموں، پر یہ ظلم نہ کرے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے پر جواب میں وہ اس کے منہ پر تھپڑ سیدھ کر کے جتنا کہا اتنا کرو، اسے وہاں پر بلاؤ، مجھے بس اس سے کچھ کاغذات پر دستخط کروانا ہے، پر اگر کوئی چالاکی کی تو کتے کی موت مارا جائے گا۔ وہ میرے ہاتھ اس کے لہج کی صفحہ کی بس صاحبہ کی آنکھیں پھیل کے اللہ کا واسطہ سماعت کرے، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ کہیں گے، پر سردار کے ساتھ کچھ غلط مت کریے گا۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس وقت کے پھر ان کے آگے گر گرانے لگی تو اس کی زندگی چاہتی ہے ایک موت۔ اس کے ظالم سوال پر صاحبہ نے تکلیف سے آنکھیں مولی۔ زندگی اس کے جواب پر انور طنزیہ ہنس دیا۔ کٹ کال۔ اس کے زور دینے پر صاحبہ نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل پکڑ کر آن کیا تو ارحان کی ڈھیر ساری کالز اور میسیجز شو ہونے لگے۔ اس نے سرسکتے ہوئے ارحان کے نمبر پر کال ملا جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو صاحبہ، میری جان کہاں تھی تم؟ 3 دن سے پاگلوں کے ہاتھوں میں کالز اور میسیجز کر رہا تھا، پر تمہارا نمبر بند جا رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی آواز سے جھلکتی بے چینی پر صاحبہ نے لب دانتوں تلے دبا کر اپنی سسکی کا گلا گھونٹا۔ ہیلو صاحبہ، تم سن ہی ہو نا؟
فرحان کی پریشان آواز موبائل کے اسپیکر سے ابھری تو انور نے صاحبہ کو کھلا جس پر وہ مشکل سے حلق سے آواز برآمد کرنے لگے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ بے احتیاط اوپر تم نے مجھے بتایا کہ انہیں میری جان جانتی ہو کہ کتنا پریشان تھا، میں میڈیسن لی یا نہیں؟ آپ بھی بہتر نہیں کیا طبیعت؟ وہ پریشانی میں سوالوں کی بوچھار کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس آپ سے ملنا چاہتی ہوں، رات کو نہر پر آ سکتے ہو؟ وہ تکلیف سینے میں دباتی مشکل تھے الفاظ ادا کر کے، رات کو کیوں ابھی آ جاتا ہوں؟ اس کے لہجے سے بےتابی واضح تھی۔ صاحبہ انور کی طرف دیکھنے لگی جو اسے بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نہیں ابھی موقع نہیں، رات کو ملیں گے 8 بجے۔ اس کی بات پر انور کچھ پرسکون ہوا۔ ٹھیک ہے ابھی ریسٹ کرو، شاباش، لو یو میری جان، ٹیک کیئر۔ وہ محبت بڑے لہجے میں بولا تو صاحبہ کی پھر سے جان نکلنے لگی۔ اللہ حافظ صاحبہ کے بولتے ہی انور نے اس کے ہاتھ سے موبائل جبڑ کر اسے پیچھے دھکا دیا۔ چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ بھون کر رکھ دوں گا اس سالے کو۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا وہ کمرے سے نکل کر دروازہ لاک کر گیا۔ یہ صاحبہ بستر پر گرتی بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے، پر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی زندگی ہی اندھیرا ہونے والی ہے ہمیشہ کے لیے۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں بہت تیزی تھی۔ رخسار بیگم کے ساتھ شہر جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا تو اس نے ہاتھ میں بندی گھڑی پر ایک نظر ڈالی جو 8 بجا رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مزید تیزی آ گئی، ڈریسنگ بڑا موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے وہ اجلر میں کمرے سے باہر نکلا۔ لالا سائیں کہاں جا رہے ہیں اس وقت آپ؟ میں بھی ساتھ چلوں؟ وہ جیسے ہی جیپ کے قریب پہنچا چھوٹو نے تیزی سے آگے بڑھتے جیپ کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، تیری بھابھی سے ملنے؟ وہ مسکرا اس کے بال بکھیر گیا۔ سچ؟ میں بھی ساتھ چلوں؟ پکا وعدہ، گاڑی سے باہر نہیں نکلوں گا۔ وہ جس طرح التجائیہ لہجے میں بولا تھا فرحان سے اس معصوم کو انکار ہو ہی نہ سکا۔ چل آجا۔ اس کی اجازت ملنے پر چھوٹو خوش ہوتا جیپ کی دوسری طرف بھاگا اور دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ رات کو اس پہر جیپ تیز رفتاری سے نہر کی طرف جانے والے راستے پر دواں تھی۔ اپنی منزل پر پہنچ کر اس نے چھوٹو کو وہیں رہنے کی تاکید کی، خود جیپ سے نکل گیا۔ کچھ فاصلے پر صاحبہ کھڑی نظر آ رہی تھی، فرحان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ اسے روبرو دیکھتا دلکشی سے مسکرا دیا۔ دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کی طرف بڑھا، وہ اسے اپنے باہوں میں بڑھ گیا۔ ایک سکون سا رگوں میں ادھرتا محسوس ہونے لگا۔ کیسی ہے میری سردارنی؟ وہ جو اس کے الفاظ کو محسوس کرتے اپنے گال پر اس کا لمس محسوس کرتے لرز اٹھی۔ اس کی پشت فرحان کے سینے سے لگی ہوتی جبکہ وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا جا رہا تھا۔ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جسے محسوس کرتا فرحان اس کا روح اپنی طرف کر گیا۔ کیا ہوا میری جان؟ کیوں رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کے چہرے اپنے ہاتھوں کے پہلے میں بڑھتا تفکر سے بولا تو صاحبہ روتی ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا سردار، اس دھوکے باز کو معاف کر دیجیے گا۔ وہ سسکتی بولی تو فرحان تڑبٹا سے پہلے کہ وہ اسے منع کر پاتا یا اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتا ایک دم فضا گولیوں کی آواز سے تھڑا اٹھی اور انور چودھری وہاں والد ہوا تو آخر ہونے والے سردار مرزا فرحان بلوچ صاحب تشریف لے آئے۔ پر اگر مجھے پتا ہوتا کہ محبوبہ کے بلانے پر تم یوں دوڑے چلے آؤ گے تو یہ نیک کام کر چکا ہوتا۔ ویسے صاحبہ کا خاص شکریہ ادا کرنا بنتا ہے جو تمہیں یہاں تک لے آئی میرے کہنے پر۔ انور کی بات پر فرحان بے یقینی سے صاحبہ کی طرف دیکھنے لگا جو سر جھکاتی آنسو بہا رہی تھی۔ صاحبہ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز اور آنکھوں میں تاتی بے یقینی دے کر صاحبہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی جبکہ اس کی خاموشی سے فرحان کو اپنی بات کا جواب مل چکا تھا۔ وہ اسے سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں، پر لبوں پر جیسے کپل لگ گیا تھا اور الفاظ سینے میں ہی دم توڑ گئے تھے بالکل اس کے اعتبار کی طرح۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے انور چودھری کی طرف دیکھتے سپار لہجے میں پوچھا تو وہ بادشاہ سے ہنس دیا۔ بہت عقل مند ہو، مطلب سمجھ گی میرا؟ اس کی بات پر فرحان نے ایک نظر صاحبہ کو دیکھا پھر آنکھیں پھیر گیا۔ باغ والی زمین کے کاغذات پر تمہارے دستخط چاہیے بس؟ آخر اپنی محبوبہ کی حد اتنا تو کر سکتے ہو۔ اس کی بات پر فرحان طنزیہ ہنس دیا۔ تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے انور چودھری کہ میں یعنی مرزا فرحان بلوچ تمہارے حکم کی تکمیل کروں گا؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھا پوچھنے لگا تو انور کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے کیونکہ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی فرحان بلوچ، لیکن تمہیں بھی اپنی جان بہت پیاری ہوگی۔ اگر میں تمہاری جان لے لوں تو تمہیں کیا لگتا ہے ہمارے علاوہ یہاں کون ہے جو باہر جا کر یہ بتائے گا کہ گاؤں کا ہونے والا سردار کیسے مارا گیا؟ اس کے بعد صاحبہ کے دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کی جائیداد تمہارے حوالے کر دوں گا؟ اس کے بعد انور نے
جیب سے پستول نکال کر اس پر تانی تو صاحبہ کی آنکھیں پھیل گئی، جبکہ ارحان بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ ہاں یا نہ؟ انور کے سوال پر ارحان نفی میں سہلا گیا۔ میری طرف سے صاف انکار ہے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ انور چودھری نے تیش میں آتے پستول پر گرفت ساتھ کی اور اگلے ہی لمحے ٹھا کی آواز کے ساتھ صاحبہ کی چیخ ویرانے میں گونج اٹھی۔ انور چودھری بے یقین نظروں سے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بس ڈرانے کی نیت سے گن لے کر آیا تھا، پر اسے نہیں پتا تھا کہ سچ میں گولی چل جائے گی۔ ارحان نے بے یقین نظروں سے اپنے سامنے خون میں لت پت پڑے چھوٹو کو دیکھا، جو عین وقت پر اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کے نام کی گولی اپنے سینے پر کھا گیا تھا۔ گولی دل کے مقام پر لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ارحان نے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹو کی آدھا کھلی آنکھیں باندھ کے اسے بے سادہ اپنے سینے میں بھیج گیا۔ وہ جو ہنستا ہوا کہتا تھا کہ لالا سائیں کے لیے جان دے دوں گا، آج حقیقت میں اپنا کہا سچ ثابت کر لیا تھا۔ ارحان نے خون خوار نظروں سے صاحبہ کی آنکھوں میں دیکھا تو صاحبہ ڈر سی گئی۔ اور کیا نہ تھا اس کی آنکھوں میں؟ غصہ، تکلیف، بے یقینی، نفرت۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت نے صاحبہ کو تڑپا کر رکھ دیا۔ چلو نکلو جلدی یہاں سے، انور اسے بازو سے دبوتا اپنے ساتھ گھسیٹا، لیکن جب صاحبہ کی بے وفائی اور چھوٹو کی اچانک موت نے اس کے حواس اس قدر سلپ کر لیے تھے کہ وہ انہیں روک بھی نہ سکا۔